السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ کل ہم لوگوں نے دا مین ہو واز اے ہاسپٹل ٹیکسٹ پڑھی تھی. آج ہم اس کے ایکسرسائز کویشچن آنسرس کو پڑھیں گے. آپ لوگوں نے ان کویشچن آنسرس کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے اور ایسے ہی آپ کو پیپر میں آئیں گے. کویشچن نمبر 1 ہے، ہاؤ ڈڈ جیروم کم ٹو سسپیکٹ دیٹ ہز لیور واز آؤٹ آف آرڈر؟ جیروم کو کیسے پتہ چلا کہ اس کا جو جگر ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا. He came to suspect so after reading a patent liver pill circular and concluded that his liver was out of order. بیسیکلی اس نے ایک اشتہار پڑھا تھا ایک گولی کا جو کہ جگر کے لیے تھی، اور جب اس نے اس کے اندر اس کی علامات کو پڑھا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کا جگر کام نہیں کر رہا تھا. کویشچن نمبر 2 ہے، What was the disease he discovered he didn't have؟ کون سی بیماری تھی جو کہ اس نے دریافت کیا کہ اس کو نہیں تھی؟ He discovered that he did not have housemaid's knee. He was much disappointed for not having it. اس کو پتہ چلا کہ اس کے اندر ہاؤس میڈس نی کی جو بیماری ہے وہ نہیں ہے، اور اس کو اس پہ بڑا مایوسی بھی ہوئی. کویشچن نمبر 3 ہے، Was he pleased to find he didn't have it؟ کیا وہ خوش ہوا جب اس کو پتہ چلا کہ اس کو یہ بیماری نہیں ہے؟ No, rather he felt hurt for not having it. He was much disappointed at his finding. نہیں، اس کو بہت افسوس ہوا اور بہت دکھ محسوس ہوا اور بہت ہی مایوسی ہوئی اپنے اس دریافت پر. کویشچن نمبر 4 ہے، What was his first reaction؟ اس کا پہلا رد عمل کیا تھا جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے اندر ایک بیماری نہیں ہے؟ He was frozen with horror that he was the patient of all the diseases. He thought that he would be an interesting case from the medical point of view. اس کا جو رد عمل تھا وہ کیا تھا کہ اس کو بہت ہی سہم گیا وہ پہلے تو، اور جہاں بیٹھا تھا وہیں پہ ایسے اس کو لگا جیسے وہ فریز ہو گیا. اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کے اندر اتنی ڈھیر ساری بیماری ہیں، He thought that he would be an interesting case from the medical point of view. اس نے یہ سوچا کہ اگر طبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اس کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی دلچسپ قسم کا معاملہ ہے. کویشچن نمبر 5 is, why should he be an acquisition of the medical class؟ اوکے، اس نے یہ کیوں سوچا تھا کہ جو میڈیکل کی کلاس ہے اس کے لیے وہ ایک بہت اچھا نمونہ ثابت ہو سکتا ہے. He should be an acquisition of the medical class because students would have no need to walk around the hospital to know about different diseases as he was a hospital himself. اس نے یہ سوچا کہ میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان طلباء کے لیے وہ بہت اچھا نمونہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اب ان کو مختلف ہسپتالوں میں مختلف بیماریوں کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ وہ خود ایک چلتا پھرتا ہسپتال تھا. کویشچن نمبر 6 is, describe his visit to the medical man. بیان کریں کہ جب وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا. When he went to the doctor, he told him all about his diseases. The doctor at once understands the real matter. He checked him completely and he hit over his chest and head and then gave him a prescription. جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے اس کو اپنی تمام بیماریوں کے بارے میں بتایا. ڈاکٹر کو فوری طور پہ سمجھ آ گیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اس نے اس کو مکمل طور پر چیک کیا اور اس کے چیسٹ کے اوپر ہٹ بھی کیا، سر کو بھی تھوڑا سا تھپ تھپایا، اینڈ اس کے بعد اس نے اس کو ایک پرسکرپشن لکھ کے دے دی، ایک نسخہ لکھ دیا. کویشچن نمبر 7 is, he thought he was doing the doctor good turn by going to him. Why؟ جب جیروم نے یہ سوچا تھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو اس کا بہت بھلا کروں گا، تو ایسا اس نے کیوں سوچا؟ He thought so because the doctor was going to get more practice out of him than 1700 common patients. اس نے ایسا اس لیے سوچا کہ ڈاکٹر جون سا تھا اس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے اس کے پاس جتنے بھی مریض آ رہے ہوتے ہیں. Therefore he thought he was doing the doctor good turn by going to him. اور اس نے اسی لیے یہ سوچا تھا کہ کیونکہ جو 1700 عام مریض ڈاکٹر کے پاس آئیں گے ان ساروں میں ایک ایک بیماری ہوگی، تو اس نے یہ سوچا کہ میرے میں تو ساری بیماریاں موجود ہیں، تو اگر میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں تو میں اس کا بہت بھلا کروں گا. کویشچن نمبر 8 is,
What was the prescription given to him by the doctor? ڈاکٹر نے اس کو کیا پرسکرپشن دی تھی؟ میں نے آپ کو پہلے بک میں لیسن میں بھی ہم نے کل یہ بات پڑھی تھی کہ ڈاکٹر نے اس کو کہا تھا when LB beef steak every 6 hours, 10 mile walk every morning, bed at 11 sharp every night and don't stuff your head with things you don't understand. آپ لوگوں نے یہ جو پرسکرپشن ہے اس کو ایز اٹ از یاد کرنا ہے. آپ کی بک میں بھی یہ ایسے ہی لکھی ہوئی ہے, ادھر آنسر میں بھی ایسے ہی لکھی ہوئی ہے, اور اگر آپ کو کویسچن پیپر میں آتا ہے تو وہاں پر بھی آپ لوگ اگر ایسے ہی اس کو لکھ کے آئیں گے تو آپ کو بہت اچھے اس کے مارکس ملیں گے. کویسچن نمبر 9 از ڈسکرائب ہز وزٹ ٹو دا کیمسٹ. بیان کریں جب وہ دوائی لینے کے لیے کیمسٹ کے پاس گیا. ہی وینٹ ٹو کیمسٹ گیو ہم پرسکرپشن. The chemist replied if he had a cooperative store and a family hotel combined he would have been able to oblige him. کیمسٹ نے جب اس کا جو پرسکرپشن جو نسخہ اس کو ڈاکٹر نے دیا تھا, جب اس نے اس کو پڑھا تو اس نے اسے جواب دیا کہ اگر اس کی کوئی کریانے کی دکان ہوتی یا اس کا کوئی خاندانی ہوٹل ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو مطمئن کر سکتا. Question number 10 is what is the significance of the doctor's advice don't stuff your head with things you don't understand. اس بات کا کیا مطلب ہے جو ڈاکٹر نے اس کو نصیحت کی کہ اپنے دماغ کے اندر ایسی باتوں کو جگہ مت دو جن کو تم سمجھ نہیں سکتے. دس از اے ویری امپورٹنٹ ایڈوائس. یہ ایک بہت ہی اہم نصیحت ہے. جنرلی پیپل اسٹارٹ ٹو تھنک اباؤٹ دوز تھنگس فار وچ دے ہیو نو ایکسیس. نو کنسرن. دس از ویری امپورٹنٹ ایڈوائس. بہت اہم نصیحت ہے, اور عام طور پر لوگ جو ان سے وہ ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں جن سے ان کا کوئی تعلق کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ایز اے ریزلٹ دے ڈرا اے فالس کنکلوژن اینڈ گیٹ ورڈ. اور نتیجے کے طور پہ جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت ہی غلط قسم کا نکلتا ہے اور اس میں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دا رائٹر فالوڈ دا ایڈوائس اینڈ بیکم ہیلدی. رائٹر نے جو ڈاکٹر کی نصیحت تھی اس کے اوپر عمل کیا اور وہ بہت ہی صحت مند ہو گیا. Question number 11 is how had the writer walked into the reading room of the British Museum and how did he return. جب وہ برٹش میوزیم میں گیا تھا, لیسن کے سٹارٹ میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی, اور اس کے بعد درمیان میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب وہ اندر گیا تو کیسا گیا اور جب وہ باہر آیا تو وہ کیسا باہر آیا. The writer walked into the reading room as a happy and healthy man but he returned as a despaired patient. جب وہ اس میوزیم کے اندر گیا تھا تو وہ ایک بہت ہی خوش اور بہت ہی صحت مند آدمی کے طور پہ داخل ہوا تھا, لیکن جب تمام کی تمام بیماریوں کے بارے میں اس نے پڑھا اور جب وہ باہر آیا تو وہ ایک بہت ہی مایوس کن مریض بن کے باہر آیا. Question number 12 is had the heart of Jerome really stopped beating. کیا جیروم کا دل واقعی ہی نہیں دھڑک رہا تھا؟ Answer is no, in fact he was confused. نہیں, حقیقت میں وہ پریشان ہوا تھا. When he did not feel his heart beating in his chest, he patted himself all over his front. He felt his pulse which was very fast. جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کا دل نہیں دھڑک رہا تو اس نے اپنے آپ کو اوپر سامنے کی طرف تمام ہاتھوں سے تھپ تھپایا اور اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کی جو پلس تھی وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اس کی جو نبض ہے وہ چل رہی تھی. Question number 13 is why did the writer go to the British Museum. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے لیسن کے شروع میں ہی یہ بات بھی پڑھی تھی کہ رائٹر برٹش میوزیم میں جب گیا تھا تو وہاں پر کیا کرنے کے لیے گیا. He went to the British Museum to read the treatment of hay fever. رائٹر برٹش میوزیم کے اندر ہے فیور, بخار تھا اس کو, تو اس کا علاج پڑھنے کے لیے گیا تھا. یہ آپ کے ایکسرسائز کے کویسچن آنسرز ہیں. آپ لوگوں نے ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور آپ نے ان کو اسی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. آپ کو جب پیپر میں آئیں گے تو آپ نے ایسا ہی لکھنا ہے, اور جس طرح میں نے آپ کو آن ڈسٹرائنگ بکس کے اینڈ پہ بتایا تھا کہ نوٹس کے اندر آپ لوگوں کو سینونیمز دیے ہوئے ہیں بک کے اندر, جہاں لیسن ختم ہو رہا ہے ہمارا وہاں پر اینڈ پر سینونیمز دیے ہوئے ہیں آپ کو. آپ لوگوں نے وہ سینونیمز ضرور یاد کرنے ہیں کیونکہ آپ کو جو ایم سی کیوز آتے ہیں اس کے اندر آپ کو سینونیمز کے ایم سی کیوز بھی ساتھ آتے ہیں, تو جو سینونیمز ہیں وہ لازمی یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.